بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور درود و سلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے ہمیں رمضان جیسا عظیم تحفہ ملا۔ معزز ناظرین، رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مقدس و معطر مہینہ ایک بار پھر ہم پر سایہ فگن ہے، جس کا ہر لمحہ انمول، ہر سانس تسبیح اور ہر گھڑی رحمتوں کی برسات ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس نقطے پر غور کیا کہ پورے 30 دن کے روزوں میں وہ کون سا خاص اور پر اسرار وقت ہے جس کی قسم اگرچہ خالق کائنات نے قرآن میں صراحتاً تو نہیں کھائی، مگر اس لمحے کی عظمت و اہمیت کا یہ عالم ہے کہ خود رب کریم عرش الہی سے فرشتوں کی جماعت کو بڑے فخر سے پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے ان محبوب بندوں کو جو صرف میری خاطر میری محبت میں پیاس کی شدت اور بھوک کی طرف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ انتہائی رقت آمیز وقت افطار سے ٹھیک پہلے کا ہوتا ہے، جب ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی، لذیذ پکوان اور نعمتیں موجود ہوتی ہیں، مگر ہم اپنے نفس پر قابو پا کر صرف اپنے رب کے ایک حکم یعنی افطار کرو کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم اسی گہرے روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر افطار سے چند منٹ پہلے وہ کون سا خاص عمل ہے جسے خلوص دل سے کرنے والا کبھی محروم تمنا نہیں رہتا، اور جس کی دعا عرش کو ہلا کر تیر کی طرح نشانے پر لگتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک پوری توجہ سے دیکھیے گا، کیونکہ نادانی میں ہم اکثر وہ فاش غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ویڈیو کے آخری حصے میں وہ سنہری نقطہ بیان کیا جائے گا جو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ میرے پیارے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ رمضان المبارک محض پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی روح کو اس بلند مقام تک لے جانے کا عمل ہے جہاں انسان کا تعلق مادہ پرستی سے کٹ کر براہ راست اپنے خالق حقیقی سے جڑ جائے۔ جب ہم صبح سحری کرتے ہیں تو دراصل ہم ایک الہی عہد و پیمان کرتے ہیں، اور جب ہم سحری سے افطار تک کا کٹھن سفر طے کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک کڑی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جوں جوں افطار کا وقت قریب آتا ہے، انسانی جسم میں نقاہت بڑھنے لگتی ہے، پیاس کی طرف حلق کو خشک کر دیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی عاجزی، بے بسی اور انکساری اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہی تڑپتی ہوئی حالت سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اپنی تمام تر انا، تکبر اور مادی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سرنگوں کر چکا ہوتا ہے۔ کبائر علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے دل کا ٹوٹنا اور آنکھ کا نم ہونا بنیادی شرط ہے، اور افطار سے پہلے کی ان گھڑیوں میں بھوک اور پیاس کے اثر سے دل موم کی طرح نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر غافل لوگ ان قیمتی اور سنہری لمحات کو کچن کی تیاریوں، ٹی وی کے فضول پروگراموں یا موبائل فون کی بے مقصد اسکرولنگ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اس رزق کی فکر میں ہلکان رہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا اور ہمیں مل ہی جانا ہے، مگر اس رزق دینے والے رازق کو پکارنا بھول جاتے ہیں جو ہمیں بن مانگے کروڑوں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں،
ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری دائمی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہاں ایک بہت باریک اور غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کی عارضی خوشی کو اپنی ملاقات کی ابدی خوشی کے ساتھ جوڑا ہے، جس کا مطلب ہے کہ افطار کا وقت روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جیسا ہی مقدس، پر نور اور اہم ہے۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاص عمل کیا ہے؟ کیا وہ صرف زبان سے چند رسمی الفاظ کی ادائیگی ہے، یا اس کا گہرا تعلق ہمارے باطن اور دل کی کیفیات سے ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے تڑپتے ہوئے دل کی پکار ہوتی ہے۔ اگر آپ افطار سے 5 منٹ پہلے ہاتھ اٹھا کر محض روایتی دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کا پورا ذہن دسترخوان پر سجے سموسوں، پکوڑوں اور مشروبات میں اٹکا ہے، تو ایسی بے جان دعا میں وہ تاثیر اور طرب نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ وہ عظیم عمل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فکر آخرت اور سچی توبہ کے ساتھ کی جانے والی گریہ وزاری۔ یعنی جب بندہ افطار کی میز پر بیٹھ کر اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جائز ضرورتوں یعنی حلال کھانے پینے کو چھوڑا، اب تو میری ان ناجائز غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی اس معصومانہ حجت پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اسی لمحے اس کی مغفرت اور بخشش کا حتمی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت صرف اپنی ذات میں مگن رہنے کے بجائے دوسروں کے لیے دعائیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آمین، اور تیرے لیے بھی یہی ہو۔ یعنی جب آپ افطار کے وقت کسی دکھیارے کی تکلیف، کسی بیمار کی شفا، کسی بے اولاد کے صالح اولاد یا کسی مقروض کی قرض سے خلاصی کے لیے تڑپ کر دعا کریں گے تو عرش بری پر موجود فرشتے آپ کے حق میں وہی دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے پیارے محترم ناظرین، افطار سے پہلے کی فوری قبولیت کا ایک اور عظیم راز اسم اعظم کا کثرت سے استعمال ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کو اس کے پیارے صفاتی ناموں یا غفور، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے واسطے سے پکاریں گے تو دعا کی قبولیت کے امکانات 100% سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روٹین بدلیں اور افطار سے کم از کم 15-20 منٹ پہلے تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر باوضو دسترخوان پر قبلہ رو بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے مہربان رب سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اسے اپنا حال راز سنائیں، اسے بتائیں کہ اے باری تعالیٰ، میں تھک گیا ہوں، میں دنیا کی رنگینوں اور گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، میرے پاس تیرے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ جب آپ اس طرف اس یقین اور اس بے بسی کے ساتھ دعا کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل چکی ہوگی اور ناممکن ممکن میں بدل چکا ہوگا۔ بہت سے احباب یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں غفلت کے پردے ہوتے ہیں اور ہم دعا کے آداب سے
پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و پاک کا تحفہ بھیجا جائے، اور پھر رو رو کر اپنے مقصد کے لیے التجا کی جائے۔ افطار سے پہلے کا وہ عمل جو بجلی کی تیزی سے قبول ہوتا ہے، وہ دراصل خاموشی اور ندامت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یعنی آپ ظاہری طور پر ساکت و خاموش ہوں، مگر آپ کا ریشہ ریشہ اور آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہوں۔ اس وقت کی گئی ایک چھوٹی سی سچی توبہ بھی پہاڑ جتنے گناہوں کو نیست نابود کر سکتی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اس پر نور اور فیض بخش مہینے میں خدا را خود کو بدلنے کی سچی کوشش کرے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں شرکش شیطان قید کر دیا جاتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس مبارک مہینے میں بھی اپنی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منظور نہ کروا سکے تو ہم میں سے زیادہ بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پختہ ارادہ کریں کہ افطار سے پہلے کا وہ وقت جس میں عموماً لوگ افراتفری اور جلدی میں ہوتے ہیں، آپ نہایت سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے حضور دل سے کھڑے ہوں اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائیں، انہیں پیار سے بتائیں کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ اور دعا کا طریقہ سکھائیں تاکہ ان کے کچے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیج پیدا ہو سکے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی ایک مخلصانہ اور دل سے نکلی ہوئی دعا نہ صرف آپ کی دنیا سنوار سکتی ہے بلکہ آپ کی قبر اور آخرت کے لیے بھی نجات کا مستقل ذریعہ بن سکتی ہے۔ افطار سے پہلے کی ان بابرکت دعاؤں میں اپنی مظلوم امت مسلمہ کو کبھی فراموش نہ کریں۔ فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے خاص تڑپ کر دعا کریں، کیونکہ جب آپ پوری امت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر تڑپتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذاتی پریشانیوں اور مشکلوں کو غیب سے خود ہی حل فرما دیتا ہے۔ اب ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہ درمندانہ گزارش کروں گا کہ اس عمل کو صرف رمضان تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، اور جب بھی آپ روزہ رکھیں، چاہے وہ کوئی نفلی روزہ ہو یا رمضان کے فرضی روزے، افطار سے پہلے کے ان قیمتی لمحات کی بھرپور قدر کریں۔ قوی امید ہے کہ آج کی یہ فکر انگیز ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید اور ایمان افروز ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ اس رمضان میں افطار سے پہلے کی ان مبارک گھڑیوں کو فضول کاموں میں ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس روحانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں، اور نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی ہی مزید اصلاحی، تربیتی اور معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی تمام تر ظاہری و باطنی برکتیں سمجھنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجزاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔